السلام علیکم گلیراج وشت کنا شما درستہ میں پروگرام سٹوری لائن 360 ما شما ہوسٹ مومل زینب مروچی میں ایک بعض حساسی ٹاپک ڈسکس کرنی کہ بلوچستان ورنہ پرچی کلدم عسکری تنظیمہ ہوار ہو گیا آخر چھ سببیں کہ میں ورنہ وتی زند اہمیت نہ دے گیا آہنی زند اور یک ملک ای دیگر صوبہ ورنہ ہے زند چھ فرقے یک نیمگا مگندی کے ورنہ سلابندی تنظیمہ بہر جوڑ ہوا گیا اور اسے رجحان روز پر روز گیش ہوانے دومی نیمگا میں صوبہ بلوچستان اسکولز بند ہوا گیا پاکستان درست اچھی گیش زہا کے اسکول اچھی ڈن نہ صوبہ بلوچستان تحت سبیہ 90% اچھے گیش زہا کے اسکول انرول نیا میں انوگی ورنہ سلابندی تنظیمہ ہوار ہو گئی اور میں آؤں کے پدریچ اسکول اچھے ڈننے ایک المیہ مروچی ہمیں در برگ کوشش کرنی کہ پرچہ صوبہ بلوچستان ای نہج سربتگ کہ تیزی اچھی ورنہ سلابندی تنظیمہ ہوار ہو گیا اسی آصر چے در کپنتی اور اسی گردار واسطہ چے بوہا گلوٹی بولے چل کے ادھرگتا گپتران کرنے کے واسطہ اور تی رائے دے کے واسطہ ادبی و سیاسی زانکار عبدالمتین اخوانزادہ صاحب ہمارا جوائن کو تھا آئی وشت کرنے میں پروگرام السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متین صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ایک رجحان بڑھ گیا ہے مسلح تنظیموں میں جو بلوچستان کے نوجوان ہیں وہ بڑی تعداد میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اس کا نقصان تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے اور اگر اس کو بروقت اس کو روکا نہیں گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آگے حالات کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی یقیناً حالات تو اس وقت بہت کشیدہ ہے اور کئی سالوں سے ہے اور ظاہر ہے کہ اگر عام جو زندگی کی ضروریات ہے وہ لوگوں کے پورے نہیں ہیں تعلیمی ادارے اور ہیلتھ کے جو ادارے ہیں وہ تمام ایک لحاظ سے بیٹھ گئے ہیں یا روزگار کے ذرائع منجمد ہو گئے ختم ہو گئے تو اس کے نتیجے میں انتشار اور افراتفری کا ہی راستہ بچتا ہے اور نوجوانی کا عمر یا دور ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی آرام سے نہیں بیٹھتا ہے اگر خیر نہ ہو آسانی نہ ہو معاشی سرگرمیاں نہ ہو ایک مثبت اپروچ نہ ہو تو لوگ ظاہر ہے منفی چیزوں کی طرف راغب ہونے میں دیر تو نہیں لگتی ہے. اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے مسلسل کہ ہمارے 2-3 جو نوجوان نسل ہے وہ افراتفری کے شکار ہو گئے بہت بڑے پیمانے پہ ایک جو انسانی ذہانت کا نقصان ہے وہ میں مسلسل ہو رہا ہے. جی متین صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انف ہوگا کہ سوشل میڈیا کو اگر ہم کنٹرول کریں تو اس طرح کی تنظیمیں اور بڑھیں گی نہیں یا اس طرح کی تنظیمیں گروتھ نہیں کریں گی؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں سوشل ریفارمز کرنے چاہیے. میڈیا تو کنٹرول کہیں نہیں ہوتا ہے اور سوشل میڈیا نے اور بھی پھیلنا ہے پنپنا ہے اس کے اور نئے نئے ٹولز آئیں گے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے دنیا بھر کی حکومتوں کے بس میں بھی نہیں ہے. دنیا میں جو اس وقت مثبت رویہ ہے وہ سوشل ریفارمز کا ہے کہ آپ لوگوں کی ضروریات پوری کرے انہیں اعتماد دیں انہیں حوصلہ دیں ان کے ڈور سٹیپ پہ جو سہولیات ہے ضروریات ہے وہ فراہم کر لیں. تو دنیا کی ریاستیں اور ممالک تو اس وقت یہ کر رہے ہیں ہم اگر اس کے برعکس چلیں گے تو ظاہر ہے ہم اپنی اسٹریٹجی کا مسلسل نقصان ہی کر رہے ہیں. جی متین صاحب دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اس طرح کی تنظیموں میں نوجوان شمولیت اختیار کریں دوسری طرف ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ اسکول سے باہر ہے. اگر ہم سبی میں دیکھیں تو 90% سے بھی زیادہ جو بچے ہیں وہ اسکولز نہیں جا رہے. ابھی اس دور حکومت میں بھی جو ہے 500 سے زائد اسکولیں بند ہو گئی ہیں. تو یہ اگر ایک طرف ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہمارے آنے والی جنریشن ہے وہ بھی تعلیم کے راستے پر نہیں ہے یہ کتنا بڑا المیہ ہے بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے؟ جی یقیناً مشکل یہی ہے کہ جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ہاسپیٹلز ہے پورا نظام ہے وہ ایک لحاظ سے بیٹھ گیا ہے. ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی ایک بدترین مثال ہے. پچھلے کئی سالوں سے جو 8-10 ہزار کی پوسٹیں ہیں ٹیچرز کی اس کو بھرتی نہیں کر پا رہے ہیں. 2-3 حکومتیں تبدیل ہو گئی ہے پیسے لیے تمام ایم پی ایز نے وزراء نے سیکریٹریز نے. ظاہر ایک تماشا ہے جس کے نتیجے میں ایک طرف نوجوانوں کے اندر غصہ ہے مایوسی ہے نفرت ہے بے روزگاری ہے دوسری طرف آپ کے تمام تعلیمی ادارے جو ہے وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں. اس وقت یونیورسٹیز کے پاس بھی تنخواہیں نہیں ہیں کالجز جو ہے ویسے ویران اور برباد ہے. اسکولز تو بند ہونا شروع ہوئے ہیں. خود یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ 542 اسکول جو ہے اس حکومت کے آنے پہ وہ ہو گئے اور ہمارے چیف منسٹر ہے صوبائی حکومت ہے
وہ یعنی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو سارے ٹیسٹ کے طریقے ہیں اسے بھی متنازع بنا دیا گیا ہے، کورٹس بھی اس میں انوالو ہو گئے ہیں. یہ جو حرکتیں ہیں نا جس کی وجہ سے آپ تعلیم کی دنیا آباد کرنے کے بجائے لوگوں کی تعلیم کی جو پیاس ہے یا ہنر اور اسکل ہے اس کی ضرورت پورا کرنے کے بجائے راستے بند کر رہے ہیں. یہ تو نارمل اسکول نہیں کھول سکتے ہیں. ہمارے اسکولوں میں پڑھاتے کیا ہے؟ نصاب کمزور ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے، اسکلز نہیں ہے، کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. دنیا ٹیکنالوجی ایج کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ اس کا تو ابھی تک ہمارے بیوروکریسی کو یا پارٹیوں کو یا یہ جو اشرافیہ ہے سرداروں کی اور گٹھ جوڑ ہے اس کا انہیں ادراک ہی نہیں ہے. جو چیزیں پچھلے 40-50 سال سے مشکل سے کچی پکی عمارتیں بن گئی تھی اس کو بھی یہ ڈالنے پہ بند کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو یہ تو بربادی کا راستہ ہے پورا. جی متین صاحب، تو یہاں ہمیں کس طرح کی ریفارمز کی ضرورت ہے بلوچستان میں بہتری لانے کے لیے اور اس طرح کی تنظیموں کی روک تھام کے لیے؟ دیکھیں جی، بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہے اور پچھلے 50-70 سالوں کا ہے. ایک تو مشکل یہ ہے کہ یہاں ایک سنگل یا ایک دو بڑی پارٹیاں نہیں ہیں. یہ ہمارا ایک سب سے بڑا المیہ ہے. جب تک ہم اس پہ نہیں آئیں گے کہ ہمارا سیاسی کلاس جو ہے وہ تمام صوبے کے تمام حصوں کا، جب سے ہم نسل پہ تقسیم ہوئے ہیں بلوچ اور پشتون اور اس کے نیچے اور بہت سارے ٹرائبس کے نعرے ہم لگاتے ہیں، تو اس کا مجموعی طور پہ صوبے کے اشرافیہ نے، بیوروکریسی نے، مافیاز نے فائدہ اٹھایا ہے. مخلوط حکومتیں بنتی ہے، وہ ساری حکومتیں جو ہے وہ یار دوستوں کے اس پہ ہے، ایما پہ ہے. اس کے نتیجے میں کوئی ایسا ویژنری قیادت جس کے نتیجے میں ایک جمہوری معاشرہ قائم ہو جائیں، جس کے نتیجے میں سہولیات بن جائیں، جس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ کا جو اپروچ ہے وہ تبدیل ہو جائے، جس میں عام آدمی کی ضروریات کا ادراک ہو جائے. یہ ساری چیزیں بہت دور ہے بلوچستان سے. تو یہ جو اس وقت پارٹیاں ہیں اسٹیٹس کو کے اسیر ہے، یہ ہر کوئی ایک دو سیٹ لے کے اپنے مراد میں اضافے کے لیے صوبائی اسمبلی میں آتے ہیں. اور بیوروکریسی جو ہماری بیٹھی ہے بڑے بڑے پوسٹوں پہ، بڑے بڑے گاڑیوں کے ساتھ، بڑے بڑے مراد کے ساتھ، وہ اس پورے جمہوری نظام کے اندر انہوں نے اس کو ایک تماشا بنایا ہے. تو میں تو مجموعی طور پہ اپنے ایک سیاسی تجزیہ نگار یا کارکن کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بنیادی اور حالنگ کی ضرورت ہے. ہمارے تمام طبقات کو، چاہے وہ سیاسی کلاس ہو، چاہے وہ جو صحیح مثبت اپروچ رکھنے والے بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ قبائلی زوما ہے، مذہبی لوگ ہیں، صوبے کے تمام حصوں کے عام آدمی ہیں، اس سے سوچنا ہوگا کہ پچھلے 50 سالوں میں ملک آگے ترقی کر رہا ہے. یعنی آپ سندھ کو دیکھ لیں، آپ پنجاب کے اندر دیکھ لیں، آپ پشاور اور کشمیر یا گلگت بلتستان کے اندر چیزیں بہتر ہو رہی ہے. بلوچستان جو ہے اس کے اندر وسائل کا ضیاع مسلسل ہو رہا ہے. تو ہمیں ایک بڑے ایجنڈے بنانے کی ضرورت تو ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم افراتفری سے حالانکہ ہمارے پاس تمام ہر طرح کے معدنیات ہے، ہر طرح کے انسانی وسائل ہے، ہمارے پاس ساحل ہے، ہم ایک لائف سٹاک سے، ایگریکلچر سے بھرپور پاکستان کا 44-45% رقبہ رکھتے ہیں. ان سب کچھ کے باوجود ہمارے پاس ایران اور افغانستان کے بارڈرز پہ بے پناہ بارڈر ٹریڈ کے مواقع ہیں. لیکن ہمیں ان تمام طبقات نے ایک ایسا نچوڑ کے رکھ دیا ہے، یہ جو 2.25 کروڑ یا 2 کروڑ عوام ہے، جس میں اس وقت بھی 70-80% لوگ ہمارے غربت کے لکیر کے نیچے ہیں. تو ایک بنیادی بڑے ایجنڈے کی تشکیل اور اس پہ مشاورت کا اور اس پہ سوچنے سمجھنے کا میرے خیال میں اس وقت ایک مرحلہ ہے صوبے کے تمام عوام کے لیے. ہم اس اسٹیٹس کو سے نکل آئے ہیں. یہ جو ہمارے اوپر ایک آفت اور مصیبت سیاست کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ، اسمبلیوں کے نام پہ، پورا جو انتظامی اسٹرکچر ہے اس کے نام پہ مسلط ہے، اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. متین صاحب، وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بے روزگاری بھی ہے، ایجوکیشن کی کمی بھی ہے. لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو لوگ سامنے آ رہے ہیں جن کی شناخت ہو رہی ہے، وہ پڑھے لکھے فیملیز اور پڑھے لکھے خاندانوں سے جو ہے تعلق رکھ رہے ہیں اور خود بھی ایجوکیشن میں. اگر ہم ماہل بلوچ کا بھی دیکھیں تو وہ ایک ایجوکیٹڈ لڑکی تھی. شاری بلوچ کو دیکھیں تو وہ بھی ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتی تھی. اس طرح کے کریم نوجوان بھی ہمارے مسلح تنظیموں میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کر رہی ہے.
جی یقیناً، اسی لیے یعنی اگر ہم سونے کے سرزمین میں موجود ہے، ہمارے پاس وسائل ہے، معدنیات ہے، یہ جو زمین ہے یہ خود نعمت ہے، ساحل ہے، بارڈر ٹریڈ ہے، تمام طرح کے مواقع ہونے کے باوجود اگر ہم غربت کے دلدل میں پھنسے ہیں اور ہمارے رہنما اور سردار اور ملا اور بیسی جو ہے وہ اس کے وارے نیارے جو ہے وہ کوئٹہ سے کراچی تک تو پہنچنا چاہیے، لیکن دبئی اور سنگاپور اور نیوزی لینڈ اور دنیا کے تمام علاقوں تک پہنچ رہے ہیں. ایک عام آدمی کے اندر تو غصہ ہے، بغاوت کے اثار ہے. اگر کسی کی شناخت کل ہو رہی ہے، کسی کا زبان جو ہے وہ نہیں پنپ رہا ہے، کسی کے حقوق اور وسائل نہیں مل پا رہے ہیں، تو انسان تو بالآخر غلامی کی زندگی، ایک ذلت کی زندگی، ایک کمزور زندگی پہ آمادہ نہیں ہوتا ہے. اور اس وقت تو ایک مشکل یہ ہے کہ جو فگرز ہے، جو معلومات ہیں، وہ لوگوں کے فنگر سٹپس پہ ہے. لوگوں کو پتہ ہے ساری چیزیں کہ جو ڈیٹاز آتے ہیں، جو معلومات آتے ہیں، تو جو نوجوان نسل ہے ہمارا، اس کے اندر تو بہت غصہ ہے، بہت مایوسی ہے، بہت ایک نفرت کا اظہار ہے اس پورے سسٹم کے خلاف. ظاہر پھر اس کا نشانہ وفاق بنتا ہے، ریاست بنتا ہے، جو ریاستی ادارے ہیں، لوگ ان تمام پالیسیوں پہ غصہ نکالتے ہیں. اور یہ انتہا ہے کہ نوجوانوں کے بعد اگر بچیاں بھی خودکش حملوں تک آ گئی ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے جو حکمران طبقات ہے، پاور کاریڈورز ہے، جن کے پاس اختیار ہے، کہ وہ کب حالات کو سمجھیں گے، سوچیں گے. ایک مصنوعی طور پہ، عارضی طور پہ آپریشنز کا واویلا کر کے اس میں مزید وسائل کر دیا، یہ کبھی جو ہے وہ معشوم کا استحکام کا ذریعہ نہیں رہا ہے. اس وقت بھی جو مشکلات ہے اس کا حل جو ہے وہ آپریشن نہیں ہے، اس کے اندر تو اور مزید چلے کچھ فورسز میں لوگ آ جائیں گے، کچھ بیوروکریسی کو مزید کچھ پیسے مل جائیں گے، کچھ اور جو ہے یہ گولیاں خرید لیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انسانوں کا زخم جو ہے، انسانوں کا غصہ، اسے تو مرہم کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ ایک ڈائلاگ سے، ایک مکالمے سے، ایک گفتگو سے، ایک دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے سے، پھر ممکنہ طور پہ اشتراک سے اور ایک راستہ بنانے سے نکل سکتا ہے. تو اس وقت تو ہم ایک بند گلی میں ہیں، اور کوئی نہ پارٹیاں اس طرح کا ایک کلیئر موقف رکھتے ہیں، نہ جو ہماری بنیادی اشرافیہ ہے، مقتدرہ ہے، اسٹیٹس کو ہے، نہ ان کے پاس کوئی واضح حل ہے. اور ایک بیان بازی ہے، ایک یہ جو لوگ ہمارے سروں پہ مسلط ہے، ان کو مزید موٹا اور تکڑا بنانے کے لیے کچھ اور فنڈز کی فراہمی ہے. یہ المیہ تو ہے، اور اس المیہ کے اندر جب تک ہم ایک متبادل اپروچ پہ نہیں آئیں گے، اپنا رویہ اور اپنا ذہن تبدیل نہیں کریں گے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ بلوچستان کے اندر کوئی مجموعی طور پہ امن یا ترقی یا کوئی سکون کا جو ہے وہ ہمیں سانس لینے کا موقع مل سکے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. عبدالمتین خان زادہ صاحب شما گپوترانش کو تا ضروری گوانڈی بریک اپ الواتو کا. واشد کریں ایک رندی پدا گلیراج میں پروگرام سٹوری لائن 360 ما ایک باز اہمی ٹاپک کے سر گپوتران کرنے گئے تھے. عید ارگتا ہمارا جوائن کو تھا جماعت اسلامی سے سیادی داروں کے عبدالحق ہاشمی صاحب مولانا صاحب واشد کرنے میں پروگرام. السلام علیکم واجہ. وعلیکم السلام. واجہ ما گندی کے میں جو نوجوان نسل ہے آئیے رجحان اس سلبندی تنظیمانی نمگا گیش بو گئی. اسی وجوہات شما یک سیاسی ورکر، یک سیاسی زانتکار، شما چی سمجھے کہ اسی سبب چی بود کنا، وجوہات چی بود کنا؟ یعنی طلبہ تنظیم نیمگا شما کشا گئے؟ جی آو. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شما بعض مہربانی شما ملتوار ہیں. بنیادی طورا سٹوڈنٹس لہتے ایکٹیویٹیز لوٹاں آئینی فطرت و آئینی نفسیات تقاضا ہیں. اور پاکستان اتحا شمارا معلوم ہے کہ تعلیمی اداران اتحا یونین سرا پابندی جنک بوتا، اور اسی نتیجہ بعضیں جوانے سرگرمی، صحت مند سرگرمی کے اسٹوڈنٹ سے درمیانہ اس طرح بوگا بتگاؤں آئی نتیجہ آئینی قیادت سازی پورے عمل کے استعمال وجود اتحاد اور مدن جوانے قیادت پاکستان مل لیتا مختلف پارٹیاں اتحا ہنو مردم قیادت کرنا گا یہ درا ہمیں پروسیس آت کرنا. اسی طرح پابندی جنک کے نتیجہ یہ پورے مکمل عمل اور اسی ثمرات درا ضائع بتنا، ختم بتنا. لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہے یک نفسیات و ہستے ہیں، آئی یک وطی خواہش و دل تہا یک
سرگرمی ہے یا عزم و حوصلہ آو آئی دل تہا موجود ہے اشرا ما ختم کت نہ کنے اگرچہ ہنو غیر رجسٹر تنظیم اسٹوڈنٹ سے لیکن اسی باوجود اسٹوڈنٹس ہمیں محسوس کرنا کہ غیر نصابی سرگرمیاں نہیں واسطہ جو انترے اگر یک پلیٹ فارم بوت کا سکھ گے وہ سکھائے نہ گے یک دائرہ بوت کا تو ہمیں اسٹوڈنٹس تنظیمہ تو جوائن کرنا گا آئینی نفسیاتی یک ڈیمانڈ و پیاس آئینی تہا تنگ موجود ہے ہمیں تن نہ دور کرنے کے واسطہ یہ پلیٹ فارم ہمارا جوائن کرنا گا. واجہ ایکٹیویٹیز پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو یک نیم گے لیکن یہ جو کلدم تنظیم جو یہ خودکش دھماکہ واسطہ تیار کرنے گیا مگندی ماہل بلوچی شاری بلوچی یہ وہ وانندہ ہی اسٹوڈنٹس بتگا ایشانی چی وجہ کہ یہ بڑی تنظیمانی تو کا شمولیت اختیار کرنے گیا. اچھا یہ شما بائدیں کہ یہ چیزیں لحاظ ما شما بیدار ہیں کہ کلعدم تنظیم یہ بالکل مختلف ہیں چیزیں اور اسٹوڈنٹ سے معروف ہیں تنظیم کہتے ہیں اور آئی کارکردگی و آئی مختلف سرگرمی بالکل جدائی چیزاں. یہ کلعدم تحریک یک پس منظر ہیں و آئی پشت تو کا بعض ظالمانہ اقدامات اور بعض شکوہ و شکایت موجود ہیں. اسی رد عمل یہ کلعدم تنظیم وجود اتحاد کا اور آئی تو کا ورنہ کہ جن آدم بما یا مرن آدم بما زیادہ اسی تو کا شریک بتگا پمیں خاطرہ کہ آئے نہیں ہمیں ورنائی زندگی کستے چیشیاں بعض متاثر ہیں چمیں ظلم متاثر ہیں چمیں زیادتیاں متاثر ہیں چمیں ناانصافیاں متاثر ہیں کہ آئی رد عمل یہ تنظیم کستے بنے تگن تو وجود اتحاد تگا. تو اسی ہوئی ہے کہ وہ خیر یک جدائے موضوع ہے نا وہ آئی سرب بازیں گپ کستے مردم جد کت کا کہ بلوچستان تہا روزگار فراہمی صورتحال چیئے بلوچستان تہا جائز حلال روزگارہ بند کرنے کے واسطہ چکا طاقت استعمال بھی اور ادا ہمیں پوسٹا نہیں بہرو بانگ کے اندازہ بھی رشوت بھتہ ہیں اور مزن پیمانے سرا ذرانی زورگ و آئی سرا فضا ملازمتانہ فراہم کنک کاروبار مواقع نیستا انڈسٹری نیستے تو یہ رد عمل آخر یہ مردم کے سے کجا بنوا اور یہ وتی غصہ اسی اظہارہ کجا پکنا تو یہ اسی ہمیں وجوہات ہے کہ اسی نتیجہ ہم یہ سمجھت کریں کہ اگر کلعدم تنظیمہ نمگا مردمانی توجہ زیادہ ہوتا تو آئی پشتا یہ بڑے واقعات ہیں پتہ مردمان چسکنگ اغوا آئینی بیگوا بواد و آئین سرا مقدمات سالانی سال کستے ہیں نہ چلائند اور غیر عدالتی اندازہ اشانہ کشا کو دور دیا یہ بلائیں جرماں کہ اسی نتیجہ مردم چے توکا پر متگا چے غصہ چے ظاہرہ تو مختلف اندازہ فتح وتی ہمیں ظاہر اظہار کریں. جی مولانا صاحب ایک بس اہمی کویسچن ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہے جب بھی گپ کنک بھی گوڑ گوشک بھی اما مردمہ وقت کوانی سرا شوتگا یہ مسنگ نیا یہ لسٹ درست نہیں لیکن اگر اما مردم یا اما سٹوڈنٹ یا اما ورنہ وقت بھی روتی اگر کوانی سرا یا یہ صلاح بندی تنظیمہ نہ جوائن کنتی گوڑا آئیے دارگ ریاست ذمہ داری نہیں چی ریاست ہے صرف اے گوشک کے وقت و ترہ بیگوا کتگے اے کافی ہے اے کلیریفیکیشن ہی کافی ہے نہ ایک گپ شبہ گشتہ اسی من تائید کرنا لیکن میں نے گشاں کہ اے لاپتہ بیگوا مردمانی کجا کمیشن بنے تگت آئی سرا لہتے تعداد سرا اتفاق بتگا تو ماں اے نگوشیں کہ کجا مردم انچو دروگ ہے یا اسلحہ کوہا شتگا وطی مردی گوما یا دبئی شتگا یا افغانستان یا ایران یا دیگر جاگا اور ماں اشنا مطلب لاپتہ تو کا شمار کریں ماں اشانی گپا نہ جنگانے ماں گوشیں کہ ہمیں کمیشن کجا مردمانی سرا اتفاق کتا کہ بھئی اکا تعداد واقعتاً لاپتہ ہے سرکارہ ہمیں تعداد متعلقہ گوشیں کہ کم از کم عشاء کہ شما من نہ گئے اسی سرا کم از کم پاکستان آئین مطابق شما فیصلہ بکنے پاکستان عدالتانی مطابق شما یک فرد جرم اشانی سرا عائد بکنے اشانی مقدمہ بچلائنے اشانی ٹرائل بھی اگر اشانی تہا کجا کس مجرم درات تو شما ذوالفقار علی بھٹو ہوا پھانسی جاتا شما اے دیگا مردمانہ پھانسی دیا گئے تو اگر شما اے مجرمانہ بکش ہے اسی نتیجہ
उड़ा का शुमार शगान हो ना दां कि भाई शुमा बेगवा मर्दमान आंचो जाता और दौड़ जाता जी मौलाना साहब बोले अमा मर्दुम के ये रवा तंजीमा ने भी शमूलियत इख्तियार करन थे और पदा आया नी खबर कपी के ऑपरेशन जनक बूतगा पदा मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से गिंदे कि ये अमी मर्दुमा जो शनी नाम मिसिंग लिस्ट तुका मिसिंग पर्सनस लिस्ट तुका शामिल है गुड़ा रियासत ईशानी दारक भी जिम्मेदारी नहीं कि आ ईशा ये हद तक मबरंती के कुआनी सरा बुरवंती या इपे में तंजीमा ने इख्तियार शमूलियत इख्तियार विकनम जी ये बिल्कुल शुरू का रास्ते मन पेसरा एक गुश्ता कि रियासत जिम्मेदारी है कि आ नाइंसाफी है और ठगी ठोरी है बदउनवानी है आ तमाम दरवाज़ा बंद बिका कि इसी नतीजा नौजवान कस्तिया मायूस बुआ गा हाँ और ईशानी रोजगार सरा सरकार 10 चर गाए बड़े समगलंगे नामा बड़े गैर कानूनी कारोबार नामा बड़े दिगर नामा आखिर मर्दुम कुजा बरुआ वती लाभ च कुजा दी लोग मर्दुमानी लाभ च कुजा दर बेगेगा ये स्मगलिंग के कानून ये सरकार कानून है खुला शरीयत कानून ने अगर शुमा एक जागा गुस्से के एदा कारोबार स्मगलिंग के सरा उछलाता तो शुमा उधर जायजे कारोबार ये मौके पैदा पिकन है ना आओ शुमा करेगा ने तो ये बातें सवाल था इसी सरा ये हुकूमत 12 लमु हुकूमत गुट इसी तो का फंसता जी बस मिनटवार मैं मगा पुत्रान करेंगे तो जमात इस्लामी शाह अब्दुल हक हाशमी साहब आइए गोशी गुत्ता मौलाना साहब के अलमी के इसी भी रियासत ज़िम्मेदारी के आगामा वरना वत भी रोज इसी तंजीमा ना ज्वाइन करती आइए दारक भी जैसे रियासत ही ज़िम्मेदारी है गुलशर का हमारा ज्वाइन को था गुलजार दोस्त बलोच यकजहती कमेटी है आइए वशत करने में प्रोग्राम है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलजार शुमा बतौर एक BYC राशून शुमा चोपम गिंदी के ईपमी तंजीम जो कलदम तंजीम गोशक बेनते ऐशा तुका मैं जो वरना हाँ आइन तुका इशे जॉइनिंग गेश हुआ गई शे रुझान गेश हुआ गई शे पॉपुलैरिटी गेश हुआ गई शुमा बतौर एक राशून शुमा शे छो गिंदे जियो मां एक करेक्शन कनक लूटी के मन सिविल सोसाइटी बलूचिस्तान चेयरमैन हूँ और BYC सिंपथाइजर जरूर हूँ ते सवाल तनाजुर अवलहा मां गुशक लूटी के ई वक्त रियासत की जुल्म जबर अमीचो ज्यादा ही बलूच सरा के बलूच ई वक्त रियासत बेजार गुता मां यूता बेगिंदा 18 बाय यूथ मुकम्मल तौर पर उती राह अलग कन गए सियासी सरपे से सियासी पेड़ा आएगा कहने तल से के हकीकत में दीमा गोस्तगा अगिंदा के पार्लिमानी सियासतों का बलूच रेच बाहर नीचे अगर बलूच पार्लिमानी सियासत था बरो भी गुड़ा आ हैसियत नीचे क्या हैसियत सिंधु पंजाब बेगे आमी यात्रा बलूच सरपे से पॉलिटिक्स ऐसी बलूच यूथ मुकम्मल तौर पर मायूस भी नेमगार हो गए और आदि माशानी रगबत और रुझानात गीश दुआ गए और ये वाला अंचस तो गए कि स्कूल यूनिवर्सिटीज और कॉलेज तादाद कम हो गए मां सरपत नदी की यूनिवर्सिटीज और स्कूल तोकाशनी तादाद कम हो गए बल्कि यूनिवर्सिटीज स्कूल और कॉलेजेस कम बन गए जोड़ कम हो गए सारिया बलूचिस्तान तक एक यूनिवर्सिटी बूता नू 4-5 यूनिवर्सिटियां चिक्का साला पद भले ये वक्त भी मैं सरपत दी की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजानी तादाद अंग गीशाचे गीश दरकार है। गुलजार मैं जो क्वेश्चन बीता इसी के जो जहागा अमायनी 13 साल तक या 14 साल तक की उम्र आ बलोचिस्तान दुरुस्त गेश स्कूलांची डन ना मैं क्वेश्चन ये बूता यूनिवर्सिटी लेवल इधर गप नबूगे इधर गप बोगे जागानी और अगर मैं सिबिया बेचारी को सिबिया 90% गेश जो जागा आ स्कूला नरुगया स्कूला इनरोल्ड निया कुड़े एक निमगा में गिंदी के इपे में तंजीम रुदुम गिर गया और दूमी निमगा गिंदी के में जो आओ की जनरेशन है आ स्कूल अच्छी डन नहीं शोमा एक एज एन सियासी वर्कर या सिविल सोसाइटी है कारिंदा शोमा चो गिंद गई ए सिनेरियो ये असला गुर्बत मुफलिसी अगर यक पितिये 4 चुक्का या 6 चुक्का आएगी इनकम बलूचिस्तान या बलूच इलाका हमीचो कम में अंचो तो सिद्धी मिसाल दा
आधा जागीरदारी सरदारी निज़ाम हो होती पीकाएं और दो महीने में का फाइनेंशियली एक पेते स्ट्रॉन्ग बीबीती आउटी चुके वाने को कमते माईगा पगिंदगाया के अगर कसी 5-20,000 या गंडू से कम एजुकेशन तरह भेजनते 4-5 चौक पे बनते आर इंचो इनकम नहीं इससे क्या होती 4 गंडू या 6 गंडू बायक वक्त वाने को गुड़ हमें आतेरा शायद उती नागना या नाना कप्पी बेकनते उती यक चुक्की बा मुश्किल वानित को बेकनते मुफलिसी गुर्बत बेरोजगारी वजह से स्टूडेंट वनडे एजा कसानी एजा को चाइल्ड लेबर बुआ गया कसानी या रवा उती रिस्क तलाश करना ज़रातक जरी ज़मीन कार करना मजदूरी करना दबियो गल्फा रवा मजदूरी करना ये यात्रा से एजुकेशन रुझान के गंडवानी के अस्ते दाखिल या कम में दो मिनट पीछे के ई के तो सीबीआई आबिलटे नसीराबाद है तो आंगोरे के मिसाल दिए आंगो कबाइलियत भी शनि दीमा तक रुकावटें जी बाज मिनतवार गुलजार दोस्त में गुमा गपोतरान करेंगे तवशी मुफलिसी एक दुरुस्त नची मजनी वजूहत के चुक जैसे इनरोल नव्यामानी 4 चौका कोशिश करना कि यकिया बेवानी ना और ये अबर बिल्कुल दुरुस्त है अगर मसीबिया भी बेचारी गुर्बत है आउदा ची सूरत आल मर्दमानी आउदा जबकि अमूदा जैसे के अलावा रोज़गार भी मौके कम और हमें बाजी सबब यस था कि एजुकेशन कम में और इपे में तंजीम जैसी रुदुम ज़रूरी है इदा मजूरी ग्वंडी ब्रेक ही ब्रेक अपात मरा राहे बुलैदी सब ज्वाइन करती मैं गुमा साड़ी में भाई वशद कनक गुलेराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 एकरंदी पदा मारा ज्वाइन को तो राहिब बुलैदी साहब आइए वशद कनी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एडवोकेट साहब शुमा चो गेंदे ए जो एक मसने हसास इशू है बलोचिस्ताना इशे गिरोदार वास्ता शुमा ची समझी ची बुआ ग्लूटी और एदा कुजा लैकिंग बे गए के मैं वरना इपे में सलाबंदी तंजीमा ना ज्वाइन करेंगे बनी चला के बलुस्तान दुरुस्ताश मसले टमक मसला से बैड गवर्नेंस से और बलुस्ताना तो का इदारा नेस्ते कि स्कूल में बंदा यूनिवर्सिटी में बंदा और नी जी एक गवर्नमेंट है वती बलुस्तान गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करता कि आगे वती एक तजिया है कि बलुस्तान 6000 कच्चे स्कूल कसते हैं बलुस्तान प्राइमरी एजुकेशन कसते हैं गैर फाला 10,000 ज़्यादा कसते टीचर कसते किल्लत है यूनिवर्सिटी तो का कसते टीचर प्रोफेसर तनख्वाह नेस्ते स्टूडेंट वाने वास्ता जरिए नेस्ते बलुस्तान चूँकि एक मज़ाए पाकिस्तान में समझा कि नेम इलाका है बलुस्तान बॉर्डर इलाकेदारों मदार बलुस्तान बॉर्डर इलाका कैसे मखलूक रोजगार बंद हैं माहीगीरा कसने वती समंदरा माहीगीरी इजाज़त नेस्ते तो ये बड़े अगर हालात सूरत सिचुएशन भी मैं समझा कि बलुस्तान नौजवान मायूसी ने मगनरों को जनाब मरवा तो मैं समझा ईशन दुरुस्तान जिम्मेदार कसते रियासत नरोटी की बलुस्तान मामला तर कसते माँ पोलिटिकल अंदाज़ों वाल करेंगे तो इस मसलक बलुस्तान दुरुस्त मामला कसने सियासी मामला पोलिटिकल मामला बाद में सियासी पार्टी सियासी गवर्नमेंट ये शन दुरुस्तानी मदद जिम्मेदारी और कुलाश मदद जिम्मेदारी बलुस्तान कौमी पार्टी जानिया सियासी पार्टी की जिम्मेदारियाँ बशमूल नेशनल पार्टी BNP में गले ये बड़े हम की बलुस्तान बलोच कौम पर सियासत करना आनी मस्तर जिम्मेदारी आबिक आवती पोलिटिकल अमला वती जमहूरी अमला कसते देमा बरा वती तंजीम कारी देमा बरा बदकिस्मतियम के यकने में हम कसते एक पार्टियां इंदिरा वमा जमहूरी प्रोसेस ने से वती तंजीम कारी ने और सरकार ने मका हालत हमशिक बैठ कौन से यक से क्लास 4 से चपरासी पोस्ट किसी बेगर जर रहे नरसी तो इलेक्शन हाल हमशे कि बलुस्तान नौजवान सारी मायूसी शिकार होते कि बलुस्तान तो का बलुस्तान हैसियत हमशे की एक चारदाय MNA में एक सियालकोट है किसे बराबर न्या तो ये बड़े कि सूरत भी तो यकीनन बलुस्तान मायूसी ने मगरो और ये मायूसी ने मगर बरगे कुलश मस्तर जिम्मेदार कसते रियासत है जी बुलैदी साहब यकनीम का मगेंदे रियासत गुशी के पाकिस्तान जैसे दीमरुई बलोचिस्तान दीमरुई गुना बंदू की गुड़ पॉलिसी साजी पर्ची कनक नबू हो गई कुजाम पॉलिसीज़ या सोशल डेवलपमेंट एदा ज़रूरत है ताकि मैं वरना जैसे ई पे में तंजीमा नहीं तो का हवार मबुआ और गेश अच्छी गेश वती आइनी हक का कारवर से बिकरन थे बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान रिसोर्सेज
ریکوڈیک کے سیندک کے سیپے کے اور بلوچستان کیسے گیس ہے بلوچستان معدنی وسائل یہ وسائل کیسے غیر منصفانہ تقسیم اولی ایک سوال بوتا گپے بوتا کہ وسائل کیسے منصفانہ تقسیم بھی روٹی اور ہمارا کسی ریکوڈے کے فوائد کیسے بلوچستان نوجوان رسما اور بلوچستان حالت ہمیشہ کی سیپے بلوچستان ہے بھلے موٹر وے کیسے لاہور ملتان جوڑ بھی موٹر وے ملتان سکر کنیکٹ کا موٹر وے مانسیر اور اسلام آباد کنیکٹ کا موٹر وے بلوچستان اعتماد یک سنگل روڈ ہے ملتے ایسے کچھ بھی کہ سی پے کے روڈ ہے تو یہ بڑے محرومی بیاں یقیناً بلوچستان نوجوان اندرا بلوچستان سیاسی کارکن اندرا یک محرومی ضرور ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ محرومی تو کا کسی ریاست ہے مزے ذمہ داری ریاست گپ جا کے بلوچستان مسئلہ مال کرنے اٹھا بھلے ہمیشہ طاقت ذریعہ فوج کشی ذریعہ مخلوق جبری اغوا کرنے کا ذریعہ کسی یہ بڑی مسئلہ کسی بذریعہ طاقت حل کرنے لوٹی بھلے بلوچستان معاملہ بذریعہ طاقت حل کرنے نہ بلکہ دنیائی اصول ہیں انٹرنیشنل اصول ہیں فنڈامنٹل رائٹ اور مخلوق کسی ہما بنیادی حقوق کسی آئی دیکھ لازمی ہے بھلے یہ وقت میں چاہ رہے کہ بلوچستان بے روزگاری اور بلوچستان نان ڈیولپمنٹ بلوچستان اندر پسماندگی بلوچستان اندر محرومی بلوچستان بارڈر علاقہ برو تربت مکران بجلی ودنے بجلی ڈپینڈ کا ایران سے ڈپینڈ کا بلوچستان گوادر عالم سے یک جگہ گوادر سٹی دوسری جگہ پورٹ ہے پورٹ ہر وڑے کی سہولیت ہستے ہیں بھلے گوادر سٹی مخلوق ورگے آپ نے تو سیندک کے چاگی علاقہ ریکوڈیک علاقہ ادا کسی مخلوق اسپتال نے ادا اسکول نے ادا یونیورسٹی نے تو چوب مخلوق صرف گپا نے ذریعے تو تصویرات کریں کہ میں بلوچستان کسی اولی تردیدہ بھلے یہ صرف گپا نو بلوچستان باشعور نوجوان بلوچستان نوجوان کسی بعض جگہ وانندہ اسٹوڈنٹ تو ایک چیزیں محسوس کریں گے محلوق محسوس کریں گے نصیر آباد ہے گرین بیلٹ ہے پورے نصیر آباد ڈویژن ہے ادا طرح یونیورسٹی نے ادا طرح شرعی کالج نے ادا ایگریکلچر سسٹم کو بلوچستان ہے 8 فیٹر کینال ہے 10 لاکھ ایکڑ زمین کیسے ادا آباد بھی تو ہر سال کیسے سیلاب زدہ شکار ہے صرف اور صرف بیڈ گورننس ہے اور کرپشن وجہ سے مرشی مخلوق سے بدال ہے گڑش حل چی بھی ایڈوکیٹ صاحب شما شی حل چی گندے اور دومی امگا شما گپ کو پولیٹیکل پارٹیز نیشنل جو میں پارٹیز اختر جانے ریزگنیشن بعد شما سمجھی کہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں کوئی ریلیونس پش کبتا چی کہ آئیے وہ کلیئر کت کہ ماں ایچ بھی کت نہ کتی وتی محلوق کے واسطہ بھلے ماں اختر جانے وتی ایک پولیٹیکل اوپینین آئی وتی سیاسی فیصلہ ہے بھلے ماں نے پوچھا کہ بلوچستان مسئلہ سیاسی پارٹی یعنی ذمہ داری کہ نیشنل پارٹی بی این پی بعد عوامی سیاست برکنا عوامی سیاست بروا تنظیم کاری جوڑ کرنا اور آس وفاقار سرکار مجبور کرنا مرشید نون لیگی پیپلز پارٹی اور اچیک ملک کے قومی پارٹی جس طرح بعد یک کپ جنا کہ بلوچستان مسئلہ بذریعہ طاقت تو مرشی نے طاقت استعمال ہمیشہ ہوتا انو سا طاقت استعمال کرنے بھلے بلوچستان مسئلہ سیاسی گفتگو شنیدگی بلوچستان مسئلہ پولیٹیکل بلوچستان کسی نوجوان بلوچستان یوتھ سیاسی عمل آ رہا ضرورت ہے جمہوری عمل آ رہا ضرورت ہے بڑے یہ والے جمہوری عمل کی الیکشن یک کٹی مکران نمائندگی تھی دے میں کہ مکران الیکشن کسے ڈاکٹر مالکہ کٹتا قومی سبلیہ حسین واڈلیا کٹتا بھلے آئین جگہ کسے ملک شاہ دیگ بوتا آنکہ میں علاقے نندوگنے بوتا انچو فارم 47 پیداوار حکومت ہے ڈیرہ بکٹی الیکشن ہوتا کولو الیکشن ہوتا ایون کوئٹہ الیکشن ہوتا اگر یہ بڑے نمائندگی بھی ریاست کیسے مخلوق سیاسی عملام داری جمہوری عملام داری ریاست کیسے جبر طاقت استعمال کھاں تو یہ بڑے حالات میں نہ سمجھا کہ ریاست سنجیدہ ہیں مستری ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز یعنی مثلا اعتماد جمہوری پارٹی شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم میں آصف زرداری پیپلز پارٹی ملک کے صدر ہے بھلے اگر یہ لوٹا کہ جمہوری اندازہ پولیٹیکل اندازہ سیاسی کارکنوں پہ ڈائلاگ کرنا با اور ننا بلوچستان ایشوز کیا بلوچستان مستر ایشوز سے بیڈ گورننس سے تو شرع کسے حکومت پیار شرع مخلوق وسائل سے دسترس سے مانا سمجھا کہ بلوچستان کے حالات قابو بود نہ کرنا جی باز محنت ہوا راہب بلیدی صاحب شما گپوتران کا عشق و تنتی آئی گوشہ ہوتا بیڈ گورننس درست چی مستری مسئلہ ای دراہیں ایشوزانی اگر گورننس بہتر بیتی گوڑا ای پہ میں ایشوز جیسی ٹیکل کرنا ایزی بنتے اور دومی آئی ایک اہم گپی کو کہ پولیٹیکل چیستو ایر گیش وہ گلوٹی پولیٹیکل چیستو ایر نبی گوڑا ای پہ میں تنظیم جیستی ردوم زورنتے میں پروگرام میں دا ٹائم بتا حالاس نگول چارکا مناتی ہوسٹ مومل زینب ابی دی اجازت اللہ میں آ رہے